بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الطلاق وہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہیں. 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر یا تو رجوع کر کے اچھے طریقے سے اچھے دستور سے بیوی کو روکنا ہے او تصریح یا چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَان حسن سلوک کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے ان چیز میں سے جو تم نے ان کو دیے ہے کچھ لو، یعنی مہر جو دے رکھا ہے اس کو واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے مگر ایک صورت میں الا ان یخافا کہ میاں بیوی دونوں اس بات سے گھبرائیں ڈریں کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کے قوانین کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ اے حکمران جماعت مسلمان اگر تمہیں ڈر محسوس ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ میاں بیوی اللہ تعالیٰ کے حدود قائم نہیں کر پائیں گے فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما افتدت به وہ چیز لینے دینے میں جو بیوی اپنے طلاق کے عوض میں فدیہ دے دے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہے فلا تعتدوها اس سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ پکے ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا اور اگر طلاق دے دی اس بیوی کو جسے 2 طلاق پہلے دے چکا ہے اور تیسرے طلاق دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس تیسرے طلاق کے بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے ایسے شوہر سے جو اس موجودہ شوہر کے علاوہ ہو یعنی دوسرا شوہر. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پھر پہلے شوہر اور بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے أَن يَتَرَاجَعَا کہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں. ان ظنّا اگر ان کا یہ یقین ہے کہ أن يقيما حدود اللہ کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ رب العالمین کے باؤنڈریاں ہیں حدود ہیں جو اللہ بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جسے سمجھ ہے جو جانتی ہے. سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ دوسرے حصے کا تیسرا باب چل رہا ہے اور اس تیسرے باب میں گھریلو مسائل یعنی تدبیر منزل گھر کے اندر جو معاملات ہیں ان معاملات کو شریعت کے مطابق کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے چلانا ہے اس کی ہدایات بیان کی جا رہی ہے.
اب تک کے آیات میں 9 ہدایات بیان ہو چکی ہیں، 9 ہدایات ابھی تک بیان ہو چکی ہیں، جن میں معاشرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور رب کریم نے مسلمانوں کے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے، اور جو زندگی کے لیے خوشگوار بنانے کے لیے مختلف جو احکامات جاری فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ 8-9 احکامات آپ تک ہو چکے ہیں۔ آج کی آیت میں 10واں حکم ہے۔ اس 10ویں حکم کا خلاصہ آپ یوں سمجھیں کہ اقسام طلاق کی اقسام۔ گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ آیات میں ایلا کا حکم تھا، اور ایلا اگر 4 مہینے سے بڑھ جائے تو طلاق بن جاتا ہے، تو پھر ایلا کے ساتھ ہی گزشتہ کل کے آیت میں ہم نے عدت کا مسئلہ پڑھا تھا کہ طلاق اگر ہو گئی ہے، اگرچہ ایلا کی صورت میں ہے یا صراحتاً طلاق کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد عدت گزارنی ہے۔ اس عدت کا حکم، اس کی تفصیل ہم نے 4 اقسام بتائے تھے عورتوں کے، جن کے لیے الگ الگ عدتیں ہیں، وہ بیان ہوئے۔ آج کی آیت میں بتلاتے ہیں کہ بھائی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن کب تک رجوع کر سکتے ہیں؟ گزشتہ یعنی طلاق بصورت ایلا جو ہے وہ طلاق بائن ہے، اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اور عدت جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب یہ بتلا رہے ہیں کہ رجوع کا اختیار مرد کو کب تک ہے، اور کب تک جو ہے نا وہ کتنی طلاقیں دینے کے تک وہ رجوع کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے رجوع ناممکن ہو جاتا ہے، ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ، دونوں آیات کے اندر بنیادی طور پہ 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ بیان ہوا ہے طلاق ثلاثہ کا، طلاق رجعی، طلاق بائن، اور پھر اس کے بعد طلاق مغلظ کا، اور دوسرا مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے خلع کا۔ تو آج کے درس میں ہم طلاق کے مسئلے پہ بحث کریں گے۔ خلع کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا، اگرچہ وہ آیت کے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، یہاں سے مسئلہ خلع شروع ہو رہا ہے، آیت کے درمیان میں ہے، اور آیت طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے 2 طلاقوں کا حکم بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر تیسری طلاق مرتب کی ہے، لیکن بیان میں اللہ نے فاصلہ رکھ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ تیسری 2 طلاقیں اگر آپ اکٹھی بھی دے دیتے ہیں پہلی 2 تو پھر بھی گزارا ہے، لیکن 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ قرآن و سنت کی روح سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، اس لیے ہم دونوں کو جوڑ کر اس کی ہم دونوں آیات کے دونوں حصوں کو جوڑ کے اس کی تشریح اور تفسیر کریں گے۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع کی جا سکتی ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر 2 مرتبہ کسی بندے نے بیوی سے کہہ دیا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا مرد کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو اسے رجوع کر کے بیوی بنا لے، اور یا کیا کر دے، اسے رجوع نہ کرے اور طلاق کو چلنے دے، بس طلاق ہو گئی ہے اور زمانہ گزر جائے، عدت گزر جائے، بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ اگر اب بھی رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح جدید کر کے نئی نکاح کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لے گا، اسے دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے، لیکن اس میں رجوع کا جو اختیار ہے، واپس دوبارہ بیوی بنانے کا جو اختیار ہے، وہ 2 صریح طلاق۔ اگر کسی نے یہ صریح الفاظ کے ساتھ طلاق طلاق کہہ دیے تو یہ کیا ہے؟ طلاق رجعی ہے۔ اگر کہہ دیا ہے کہ تم اپنے باپ کے گھر چلی جا اور اس سے ارادہ طلاق کا کیا ہے، یا تجھے میں نے آزاد کر دیا ہے، اس سے ارادہ طلاق کا کیا ہے،
تو میری بیوی نہیں ہے، اس سے ارادہ طلاق کا کیا ہے، یعنی ایسے الفاظ بولے ہیں جس میں لفظ طلاق تو نہیں ہے لیکن لفظ بول کر اس سے ارادہ طلاق کا کیا ہے، تو یہ ایک مرتبہ بھی اگر بول دیا تو یہ پھر بھی کیا ہے، طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، رجوع نہیں ہو سکتی، نیا نکاح ہوگا۔ یہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ آگے فَإِن طَلَّقَهَا اگلی آیت کا حصہ ہے، یہ تیسری طلاق ہے۔ اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے تو اب کیا ہوگا، اب قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہ بیوی اس پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے دوسرے شوہر سے۔ اور تو مسئلہ یہ ہوا کہ ایک طلاق دے دی، دو دے دی اور صراحتاً لفظ طلاق بولا ہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ بیوی آپ کی بیوی ہے، آپ دوبارہ اسے بیوی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کے پستول میں سے گولیاں دو جا چکی، ضائع ہو چکی ہیں۔ اب اگر آپ ایک مرتبہ بھی لفظ طلاق بولیں گے تو آپ کے پاس کیا ہو جائیں گی، آپ کی پستول خالی ہو جائے گا اور اب آپ کے پاس گولی برقرار نہیں رہے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 طلاقیں دے دی ہیں پھر اس کے بعد رجوع کر لیا، پھر آپ 3 کے مالک ہو گئے، پھر آپ نے 2 طلاقیں دے دی پھر اس پہ رجوع کر لیا، پھر آپ 3 کے دوبارہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اب کیا کریں، اور سمجھنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو فرمایا یہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس وقت تک حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لیں۔ اور حدیث صحیح کے ساتھ زوج نکاح کی تشریح کی گئی ہے کہ نکاح بھی ہو اور نکاح کے ساتھ خلوت یا جو ہے مجامعات بھی ہو، یعنی ان کے درمیان میں تعلق قائم ہو گیا ہو۔ اگر دوسری نکاح سے تعلق قائم نہیں ہوا اور وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بخاری شریف میں اور صحاح ستہ کی ساری کتابوں کے اندر رفاعہ کی حدیث موجود ہے۔ رفاعہ کی بیوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، کیا تم چاہتی ہو کہ تم رفاعہ کے پاس دوبارہ چلی جاؤ؟ زبیر کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ بیوی کے قابل نہیں تھے، تو وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے تو نکاح کیا ہے لیکن ما وجدتہ الا کحطبۃ الثوب ھذا، وہ تو میرے کپڑے کے اس آنچل کی طرح ہے۔ تو اب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ ان کے شہد سے چکھ لیں، اور وہ آپ کے شہد سے، یہ کنائی الفاظ تھے کہ جب تک آپ دونوں کے درمیان تعلق زوجیت قائم نہیں ہوگا تب تک آپ دوبارہ اس سے رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث صحیح کے ذریعے آیت کی تشریح اور تفسیر ہو سکتی ہے، تو تفسیر ہو گئی حتی تنکح زوجا غیرہ۔ یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو امت کے تمام مفسرین وہ ان آیات کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، جو بھی قابل اعتماد مفسرین ہیں روز اول سے لے کے اور آج تک، کہ الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا امساک ہے یا تصریح ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لیں، اور پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دیں اپنی مرضی سے، اجازت سے، اپنے ناراضگی سے یا اپنے تعلقات سے، اور پھر یہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ دوبارہ نکاح اس پرانے شوہر اور میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ اسلامی حکم ہے، قرآن کی آیت سے صراحتاً بھی سمجھ آ رہی ہے اور مفسرین کرام اس کی اسی طرح تفسیر اور تشریح کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک احادیث میں
جو معتبر ترین کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، امام بخاری شریف ہو، اس میں 3 مقامات پہ ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جن میں 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا گیا۔ یہ پھر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص ایک باب قائم کیا ہے۔ امام قرطبی اسی باب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا عنوان ہے باب من اجاز الطلاق طلاقات الثلاث بقوله تعالی الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن ائمہ نے طلاق ثلاثہ اس آیت سے ثابت کی ہیں تو ان کا یہ مسلک درست ہے اور صحیح ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں اور ان میں 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رفاع قرظی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور اس میں بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عویمر عجلانی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور وہاں بھی بتلاتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عائشہ خثامیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے کہا لِيَهْلِئَنَّكَ الْخِلَافَةُ، آپ کو خلافت مبارک ہو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ آپ کو خلافت مبارک ہو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور تو مجھے کیا کہتی ہے، مبارکباد دے رہی ہے کہ تمہیں خلافت مبارک ہو، تمہیں تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے، غمخواری کرنی چاہیے کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو غمرازی کے بجائے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس پہ ناراض ہوئے اور کہا طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد چونکہ یہ وفا شعار اور تابعدار بیوی تھی تو ایسے نہیں تھی، لیکن انسان ہے، غلطی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر بہت زیادہ انہیں دکھ ہوا، صدمہ ہوا اور زمانہ بھی ان کے ساتھ گزرا تھا، تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے رجوع کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس کو کپڑے بھی دیے ہیں اور دراہم و دنانیر بھی دیے اور کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے نہ سنا ہوتا کہ ایما امرئ طلق امرأته ثلاثا مجتمعا او متفرقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی کہ کوئی بھی آدمی جب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اکٹھی دیں، جدا جدا دیں، الگ الگ دیں، ایک مجلس میں دیں، الگ الگ مجالس میں دے دیں، کسی طرح بھی دے دیں، تو یہ اس کے لیے اس وقت تک پھر دوبارہ حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لیں تو لرجعت کہ میں تم سے رجوع کر لیتا، لیکن چونکہ میں نے آپ علیہ السلام سے یہ بات سنی ہوئی ہے اس لیے میں آپ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی صحابی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ عمر آپ اسلام کا حکم کیوں بگاڑ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور ابوبکر کے زمانے میں تو 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، آپ کیوں جو ہے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے رہے ہیں، کسی بھی صحابی نے نہیں کہا۔ لہذا یہ صحابہ کرام کا اجماع ثبوتی ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی، مخالف نوٹس نہیں دیا، تو جب کسی کا مخالفت میں نوٹ نہیں آیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر کیا ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام ائمہ
جن کی اتباع کا اللہ نے الہام کر دیا ہے، القاء کر دیا ہے امت کے ذہنوں میں۔ پوری دنیا جو ہے وہ 4 ائمہ کی اقتداء پر ہی متفق ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ کوئی قانونی اور کوئی جو ہے نا کوئی ضابطے کے تحت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک الہامی اور القائی طور پہ ایسا ہوا ہے۔ یعنی مذاہب بہت ہیں، ائمہ بہت ہیں جنہوں نے فقہ لکھی اور مسائل لکھے، اور ان کے مخالف جو ہے نا اختلافی اقوال بھی ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ابن شبرمہ بہت بڑے فقیہ ہیں، اسی طرح جو ہے سفیان ثوری بہت بڑے فقیہ ہیں، لیکن ان کا ماننے والا، ان کا مقلد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مقلد اگر ہیں تو کس کے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، امام احمد بن حنبل کے ہیں، اور امام مالک کے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے امت کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ انہی کی اقتداء کرنی ہے، باقی ائمہ کی اقتداء کرنی ہی نہیں ہے، لہذا ان کا کوئی مقتدی اور کوئی مقلد ان کا دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں جب دے دی ہیں تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اس سے کم نہیں واقع ہوتی۔ یہ سلسلہ اور تسلسل ہمیشہ سے چلتا رہا، اور امت اسی ڈگر پہ چلتی رہی۔ حضرت ایک امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ابن تیمیہ 43 جلدوں میں انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ لکھی، بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، تفسیر کے ماہر ہیں، اور بڑے مجاہد بھی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ وہ شخصیت ہے جن کا مسلک اور مذہب یہ تھا کہ حکومت کا انتظار نہیں کرنا، منکر دیکھو، انہیں اپنے ساتھ طالب علم رکھے ہوئے تھے، طالبان رکھے ہوئے تھے، اور جہاں پہ منکر دیکھتا تھا طالبان کو کہتے جاؤ اس کو سیدھا کرو، ڈنڈے سے سیدھا کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ باقی علماء کہتے ہیں کہ بھائی ڈنڈے سے سیدھا کرنا علماء حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور زبان سے سمجھانا علماء کی ذمہ داری ہے، دل سے برا ماننا یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ یہ عمومی طور پہ اصول بھی یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اگر کسی کو زور سے زبردستی روکنا ہے کسی برائی سے، تو اس کی ذمہ داری اسلامی اور مسلمانوں کے حکمرانوں پہ ہوتی تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کس نے کہا ہے، وَمَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکے، اور انہیں ایک ڈنڈا فورس رکھا ہوا تھا، جہاں کہیں جو ہے نا کوئی دیکھتے تھے، کوئی منکر دیکھتے تھے، ڈنڈا فورس کو بھیجتے تھے اور اس کی پٹائی کر کے اس کو سیدھا کر دیتے تھے۔ ایسے بڑے عالم تھے، لیکن مسائل میں بہت ساری مقامات پہ انہوں نے تفرق کا شکار ہوئے۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، زاد المسیر ان کی تفسیر ہے اور بڑی ہی بہترین تفسیر ہے۔ وہ بھی ان کی تقلید میں اس شذوذ کا اور تفرق کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ 3 طلاقیں اگر ایک ہی مجلس میں دیں گے تو 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوں گی۔ اور اس کا سہارا انہوں نے جو لیا ہے وہ سہارا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، ان کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ابتدا میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے آ کر 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو صدیق اکبر کے زمانے میں تھی، ہم اسی پہ عمل کرتے ہوئے کیا کہیں گے، 3 کو ایک ہی سمجھیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کو ایک شمار کیا جائے گا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ ابن قیم کا مذہب ہے، اور اہل تشیع کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ایک ہوتی ہے، نہ 2 ہوتی ہے، نہ 3 ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ یہ ان کا اہل تشیع کا مذہب ہے۔ اب ہمارے دور کے اندر آ کر غیر مقلدین حضرات بھی وہ بھی اسی مسئلے کو لے کر ابن تیمیہ اور ابن قیم کا مسئلہ لے کے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، قرآن کی آیت کی تشریح ہے، تفسیر ہے، قرآن کے الفاظ ہے، کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب حلال نہیں ہے بیوی، 3 ہی ہوگی۔
اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے احادیث بخاری شریف کی متعدد روایات پیش کی، یہ صحابہ کرام، حضرت عثمان، حضرت علی اور خلفائے راشدین، اجماع صحابہ، اجماع ائمہ، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، اور دوسری طرف یہ کیا ہے، ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں بزرگان کا قول، اور اس کے لیے حوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث۔ اب بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اولاً تو جو ماہرین رجال علماء ہے انہوں نے اس کے سند پہ بحث کی ہے کہ یہ روایت طاؤس سے ہے۔ طاؤس ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، اور طاؤس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی ہے، ضعیف راوی ہے بمقابلہ کس کے؟ امام مجاہد کے، سعید ابن جبیر کے، سوید ابن غفرہ کے، اسی طرح جو ہے اب جو دوسرے مفسرین جو حضرت عوفی کے اور دیگر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتمد اور قابل اعتماد شاگرد حضرات ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق کو 3 ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ طاؤس کو خطا ہو گئی ہے، وہم ہو گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے۔ امام فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی طاؤس کی روایت کو سندن، ابن عباس کے اس اثر کو سندن صحیح نہیں قرار دے رہے۔ اسی طرح جو ہے نا مختلف لوگوں نے، ابن جو ہے حافظ فضل اللہ ترکشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اس طرح عینی نے، بہت سارے جو رجال کے اوپر بحث کرنے والے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ طاؤس کی روایت ابن عباس سے یہ وہم ہے اور اس کے اندر خطا ہے۔ اگر خطا نہ بھی ہو فرض کریں تو دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصل میں بات یہ ہوتی تھی کہ لوگ طلاق دیتے تھے، پھر اس کی تاکید کرتے تھے 3 سے، ارادہ 3 کا نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا نا میں تجھے پیسے لاؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ کچھ پیسے الگ 1000 روپے لاؤ، پھر 1000 لاؤ، پھر 1000 لاؤ، 3000 لاؤ، بلکہ کیا معنی ہوتا ہے بھائی پیسے لاؤ، بس تاکید ہوتی ہے۔ یا پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھائی کیا کرو 3 گلاس پانی لے کر آؤ، بلکہ تاکید ہوتی ہے کہ پانی ہی لے کر آؤ، کوئی اور چیز لے کر نہ آؤ۔ اب صحابہ کرام زمانے کے اندر تو یہ بات تھی کہ بندہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات تھی کہ لوگوں کے زبان اور دل ایک جیسے تھے۔ آدمی کے دل زبان پہ اعتماد کیا جا سکتا تھا کہ اس نے یہ تاکیداً یہ 2 لفظ بولے ہیں یا اس نے کیا کیا ہے 3 کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن بعد کے زمانے ایسے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر تو ایسی تھی کہ انہیں آج کا زمانہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ جب لوگ طلاق 3 ہی دے چکے ہوں گے، علیحدہ بھی دے چکے ہوں گے، پھر کیوں کہیں گے کہ مولوی صاحب کوئی راکڑ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، لہٰذا اس کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے کہا جس کی زبان سے 3 نکلی وہ 3 ہی شمار ہوں گی، اور اگر کسی نے 3 طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کیا تو اسے شرعی سزا ملے گی، اسے درے مارے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو بات یہ ہے۔ دوسری بات تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں میں دیانتداری تھی، اس دیانت پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ کہہ دیتے تھے کہ میں نے 3 کا ارادہ نہیں کیا ہے، میں نے ایک ہی کی تاکید کی ہے، اور جس نے 3 کہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ ایسا دور تھا، ہمارا تو دور تو نہیں تھا کہ جس میں ہر بندہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے، قرآن کا بھی سہارا رہتا ہے، حدیث کا بھی سہارا رہتا ہے، اور جو ہے کیا کرتا ہے منتیں ترلے بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے میرا جرم چھپ جائے۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ان میں کسی سے زنا ہوا، آپ کے پاس آئے مجھ سے زنا ہو گیا اللہ کے حبیب، آپ نے منہ موڑ لیا،
وہ ادھر آئے، اللہ کے حبیب مجھ پہ رجم کرو، مجھے سنسار کرو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے ادھر منہ موڑ لیا، وہ ادھر سے آئے، آپ نے پیچھے منہ موڑ لیا، وہ پیچھے سے آئے۔ مطلب کیا تھا کہ بھائی اگر میں نے دنیا میں گناہ کیا ہے تو یہ دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے، کہیں اگر مجھے موت آ گئی اور مجھے سزا نہ ملی تو میرے آخرت کا کیا بنے گا۔ وہ تو آخرت کی فکر مند لوگ تھے، ان پر تو اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم تو کیا ہیں، ہم تو بہانے بناتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کو روکنے کے لیے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی اس حدیث کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف صحابہ کرام کا اجماع ہے، ائمہ کا اجماع ہے، مفسرین کی تفسیر ہے، قرآن آیات ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے اگر آپ سے ایک تو شریعت کو معلوم کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق طلاق دینی چاہیے، لیکن اگر آپ نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی ہے اور آپ کی دنیا کے اندر آپ سے بیوی جا رہی ہے تو اس میں زیادہ نقصان ہے، یا اگر آپ اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت کو سہارا بنا کے اور 3 طلاق دینے کے باوجود بھی بیوی کو طلاق نہ سمجھیں اور اسے حلال سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بیوی کا تعلق جاری رکھے اور خدا نہ خواستہ یہ کیا ہو، یہ نکاح جائز نہ ہو تو آپ حرام کاری کا شکار ہو گئے، ساری زندگی اولاد بھی حرام، نسل بھی برباد، تو کون سا فائدہ ہے اس میں؟ اس لیے فائدہ لوگوں کو وہ چیز بتائی جائے۔ اس میں لوگ لڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور مناظرے کی بات نہیں ہے بھائی، لوگوں کو یہ دعوت فکر دو کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے۔ آپ کی بیوی کو آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ سے طلاق نکل گئی ہے آپ کے منہ سے، اور وہ طلاق ہو چکی ہے، اب وہ اس دنیا میں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اب اگر آپ کی بیوی بنے گی تو دوسرے نکاح کے بعد اگر فرض کرے وہ طلاق دے دے تو تب آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ اب اس صورت میں آپ کا تو یہ نقصان ہوگا کہ چلو آپ کو مجبوراً دوسری شادی کرانی پڑ جائے گی، لیکن اگر آپ اسی پہ اڑے رہتے ہیں اور کسی مولوی کا سہارا لے کے، کسی مسلک کا سہارا لے کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق شدہ بیوی میرے پاس ہی رہے اور اسے پاس رکھ لیتے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ۔ نسل بھی تباہ ہو رہی ہے روزانہ کے بنیاد پہ۔ اگر ہاں آپ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی زنا، ان کو ٹچ کرتے ہیں یہ بھی زنا، ان سے ملتے ہیں یہ بھی زنا، ان کے ہاتھ کی چیز، تو یہ ساری زندگی اگر آپ کی زنا کا شکار ہو رہی ہے تو آپ کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان کیا کر لے، اس دنیاوی نقصان کو برداشت کر لیں اور آخرت کے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔